الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی ایک نعمت وہ حضور علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اللہ نے خود جو ہے فرمایا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ منت، منہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں عربی میں۔ منت عربی میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کرنا، تو اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ ہم نے مسلمانوں پر، مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا سب سے بہترین اور سب سے افضل جو رسول ہے وہ ان میں بھیجا ہے، اور وہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ کسی بھی قوم کو سمجھانے کے لیے اگر آپ انہی میں سے کوئی شخص ان کا نمائندہ یا ان کا نگران مقرر کریں گے تو وہ اس کی بات زیادہ مانیں گے، بنسبت کسی دوسری قوم والے کو ان پر مسلط کر دیں گے تو اس کی بات وہ زیادہ نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ بھی ایک تو یہ احسان کہ سرکار کو اس دنیا میں بھیجا ہمارے لیے، اور دوسرا ہم ہی میں سے جو ہے وہ ان کو نبی بنایا، یہ ایک اور احسان ہے اللہ عز و جل کا۔ تو اللہ عز و جل کے احسانوں میں یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار کا امتی بنایا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، وہ امت کہ جس میں انبیاء پیدا ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب آخری امت کی یعنی ہماری فضیلتیں بیان کی اللہ عز و جل نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ امت مجھے عطا کر دی جائے، مجھے اس امت کا نبی بنایا جائے۔ تو آپ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا نہیں، اس میں ہم اپنے آخری نبی کو بھیجنے والے ہیں، ہم اپنے حبیب کو اس امت میں بھیجنے والے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے پھر اس امت کا حصہ ہی بنا دیا جائے، مجھے ہی اس امت میں رکھ دیا جائے تاکہ میں اس نبی کی فضیلتیں حاصل کر سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آخری قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب، تو آپ نبی تو ہوں گے ہی۔ آپ نبوت جب ایک دفعہ مل جاتی ہے تو وہ واپس نہیں لی جاتی، نبوت آپ کی برقرار رہے گی، لیکن جب آپ آخر میں تشریف لائیں گے تو وہ آپ حضور کا امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور وہ بھی آپ کی دعا، آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے امتی بنایا جائے، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو اس امت کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو آپ نبی ہوں گے لیکن اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، بلکہ دین محمدی کو ہی آگے بڑھائیں گے اور اسی کے مطابق احکامات نافذ فرمائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا ہے، ورنہ پچھلی امتوں کے کیا حال تھے وہ قرآن پاک میں کئی جگہ جو ہے وہ گزر چکے ہیں، پچھلی جگہ بھی، پچھلی آیتوں میں بھی جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، بہت جگہ اللہ عز و جل نے ان کے حال بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے ہے کہ ہمارے کپڑے کو نجاست لگ جاتی ہے، ہم دھو کے پاک کر لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے تھا کہ کہیں نجاست لگ گئی ہے، گندگی لگ گئی ہے تو وہ کپڑا ہی کاٹنا پڑے گا،
دھو کے پاک کرنے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے. اگر جسم پر لگ گئی ہے تو وہ جسم کا حصہ ہی کاٹنا پڑے گا, پاک کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں کر سکتا بندہ پاک. یہ احسانات ہیں اللہ کے ہم پر کہ ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں اللہ عز و جل نے فرما دی ہیں. جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پہنچے طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے, تو پیچھے سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی وہ پوجا کرنے لگے وہ سارے. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان سب نے توبہ کی اپنے گناہوں سے. اب توبہ ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ توبہ تمہاری تب قبول ہوگی جب تک تم جو ہے وہ سارے ایک دوسرے کو قتل نہیں کر دیتے. یعنی جن نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی ان کے بارے میں یہ حکم ہوا تھا کہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو, پھر جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. 70,000 بندے بنی اسرائیل کے ایک ہی دن اس دن قتل کر دیے گئے ان کی اس توبہ کو قبول کر. لیکن ہم پر کتنا احسان ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے گناہ سے توبہ کر لی تو اس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا, حدیث میں ہے. تو یہ احسان ہے حضور کا ہم پر. سرکار کے احسانات گنتے جائیں تو ختم نہیں ہوں گے سرکار کے احسانات. پیدائش کے وقت سے لے کر سرکار نے اپنے روضہ انور میں جانے تک ہمارے لیے دعائیں فرمائی ہیں. پیدا ہوئے تو آواز آ رہی ہے, ہلکی ہلکی زبان ہل رہی ہے, اور اس میں بھی امتی امتی جاری ہے. آپ کو جب قبر مبارک میں اتارا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور اس میں بھی امتی امتی جاری ہے. معراج پر گئے ہیں, اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں, اس وقت اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اپنے خالق سے ملاقات ہو رہی ہے. لیکن وہاں بھی اپنے امت کو جو ہے وہ نہیں بھولے, وہاں بھی امتی امتی کا نعرہ لگایا ہے. وہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں جب وقت وصال قریب آیا تو غمزدہ ہو گئے. جبرائیل نے عرض کی, حضور یہ تو اللہ سے ملنے کا وقت ہے, اس میں غمزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا نہیں, مجھے اس بات کا اپنی موت کا یا اپنے جو ہے وہ اس دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے. مجھے غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا, میرے بعد میری امت کہاں جائے گی. تو اس وقت اللہ نے آپ کو بشارت عطا فرمائی کہ محمد آپ غمزدہ نہ ہوں, اللہ آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں کرے گا, آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دے گا. کل بروز قیامت شدید گرمی میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش کے سائے میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. کبھی جو ہے وہ جہنم میں گرے ہوں کو نکال کر جنت لے کر آئیں گے, کبھی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کر کے جو ہے وہ جنت میں پہنچائیں گے. کبھی پیاسوں کو پانی پلائیں گے حوض کوثر پر. حوض کوثر وہ ہے کہ ایک دفعہ جو پانی پی لے کبھی اس کو پیاس ہی نہ لگے. کبھی جو ہے وہ پل صراط پر پہنچیں گے, اپنے امتیوں کو آسانی سے وہاں سے گزاریں گے. رب سلم رب سلم, اے رب آسانی فرما, اے رب آسانی فرما. یہ دعائیں میرے آقا کر رہے ہوں گے پل صراط پر کھڑے ہوئے جب سرکار کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی. رب سلم کی صدائیں جو ہے وہ میرے آقا بلند کر رہے ہوں گے. اتنے احسانات ہیں سرکار کے, اتنے انعامات دیے ہیں سرکار نے اپنی امت کو. جگہ جگہ اپنی امت کی مدد فرمائی ہے, جگہ جگہ اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. جگہ جگہ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت پر شفقت کا اظہار کرتے ہیں. مشکل میں کام آتے ہیں, مشکل میں یاد کریں تو ضرور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا بہترین شعر ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ممکن ہی نہیں کہ سرکار کا امتی پریشانی کی حالت میں حضور کو پکارے اور سرکار کو پتہ ہی نہ ہو, سرکار اس کی دستگیری نہ فرمائے. ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکے دل کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ سرکار کو پکارتا ہے تو ضرور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی دستگیری کو پہنچتے ہیں, اس کی دستگیری فرماتے ہیں. جگہ یمامہ کے اندر مسلمان پریشان تھے, فتح ہی نہیں ہو پا رہی, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دستگیری فرمائی. جنگ یمامہ صحابہ کا نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ, یہ نعرہ صحابہ کا. عام جنگوں میں آپ دیکھیں گے ہر جنگ میں تقریباً نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ ہی بلند کرتے تھے صحابہ کرام, لیکن یہ جنگ ایسی تھی کہ جو گستاخ رسول کے خلاف لڑی جا رہی تھی. یہ مسیلمہ کذاب جو سب سے پہلا جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا, اس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی. اس میں صحابہ نے یا محمد و یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا. جب یہ نعرہ بلند کیا تو اللہ نے ضرور فتح عطا فرمائی. سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ہم 10,000 بندے تھے لیکن فتح ہی نہیں ہو پا رہی. یہ 10,000 وہ ہیں جو 300 ہوں تو 1000 کی دوڑیں لگ جاتی ہیں.
1000 ہوں تو 3000 پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن 10,000 ہونے کے باوجود فتح نہیں ہو رہی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے منہ مدینے کی طرف کیا اور یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، کہا یا محمد یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، تو سرکار نے دستگیری فرمائی اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو جب بھی مشکل میں پکارا جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو احسانات آپ گنتے جائیں، ہماری زندگی سے لے کر ہمارے قبر میں جانے تک جگہ جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے احسانات جاری ہیں۔ ہم مر جائیں گے پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات ہم پر جاری رہیں گے۔ میرے آقا اس دنیا میں تھے تو اپنی امت پر شفقت فرماتے تھے، میرے آقا اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تب بھی شفقت فرماتے ہیں، اور کل بروز قیامت میرے آقا اپنی شفاعت سے سرفراز فرمائیں گے اور اپنی امت کے گناہ گاروں کو ضرور جہنم سے بخشوائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہے، گناہ گار لوگوں کے لیے۔ بعض روایات میں اور علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، اب وہ لوگ کسی سے گناہ ادھار لیں گے، جو گناہ گار بندے ہیں ان سے گناہ ادھار لیں گے کہ 2-4 گناہ ہمیں بھی دو تاکہ ہم بھی سرکار کی شفاعت سے سرفراز ہو جائیں، ہم بھی سرکار کی، کیونکہ سرکار نے فرمایا میری شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہے، میں گناہ گار بندوں، کیونکہ جو نیکوکار ہیں وہ تو اپنے اعمال پر ہی جنت چلے جائیں گے، تو وہ سرکار کی شفاعت سے حصہ پانے کے لیے گناہ ادھار مانگیں کہ کسی سے کہ تھوڑے گناہ مجھے دے دو تاکہ میں بھی سرکار کی شفاعت کا حصہ پالوں۔ یہ ایسی شفاعت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم قیامت والے دن فرمائیں گے۔ تو بیان کرتے جائیں سرکار کے احسانات، زبانیں جو ہے وہ الفاظ ختم ہو جائیں گے زبان کے، لیکن سرکار کے احسانات اور سرکار کی شانیں ختم نہیں ہو سکتیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم بیماروں کو شفائیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و وسیع روزگار عطا فرما، حلال کی وسیع روزی عطا فرما، حرام کے رزق سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔